بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اپنے دل پر لگے زخموں کو نظر انداز مت کرو، بلکہ ان کو محسوس کرو، کیونکہ یہی تو وہ جگہ ہے جہاں سے روشنی تمہارے اندر داخل ہوتی ہے۔ اصولوں کے لیے جنگ کرنا بہت آسان ہے، اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا بہت مشکل ہے۔ تعلق باقی نہ رہے مگر احترام باقی رہنا چاہیے، یہ انسان کے معیاری اور خاندانی ہونے کی دلیل اور کسوٹی ہے۔ جس طرح لوگ مردہ لوگوں کو کندھا دینا ثواب سمجھتے ہیں، اسی طرح لوگ زندہ لوگوں کو سہارا دینا افضل سمجھ لیا کریں تو زندگی آسان ہو جائے گی۔ وقت اچھا ہو یا برا، اللہ پاک کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ درود پاک پڑھنے والے کا گناہ 3 دن تک فرشتے نہیں لکھتے۔ حرام کی کمائی اگرچہ شکلیں نہیں بگاڑتی لیکن نسلیں ضرور بگاڑ دیتی ہے۔ سب کہنے کی باتیں ہیں، کوئی کسی کا درد نہیں سمجھتا سوائے اللہ پاک کے۔ جو برا کہے چپ ہو جاؤ، جو ستائے صبر کرو، اللہ پاک کی قسم ایسی طاقت بنو گے پہاڑ بھی راستہ دیں گے۔ زندگی کسی کے لیے نہیں رکتی، بس جینے کی وجہ بدل جاتی ہے۔ غلطی زندگی کا ایک صفحہ ہے لیکن رشتہ پوری کتاب، اس لیے کبھی بھی پوری کتاب کو صرف ایک صفحے کے لیے رد نہ کریں۔ نیک گمان رکھنا بھی ایک سعادت ہے جو میرا رب کسی کسی کو عطا کرتا ہے۔ صبر کرنا سیکھ لیں، اللہ پاک سب جانتا ہے، وہ جانتا ہے آپ کب کن وقتوں سے گزرے۔ یقین کریں وقت بدل جائے گا۔ اعتبار سوچ کر کرنا دوست، ممکن نہیں ہر جگہ ہم ہی ملے۔ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنا حماقت کی پہلی سیڑھی ہے۔ جب اٹھانے والا رب ہے تو کیا فرق پڑتا ہے کہ گرانے والا کون ہے۔ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، ہر چیز اپنی رانی کھو دیتی ہے۔ خاموشی بے سبب نہیں ہوتی، درد آواز چھین لیتا ہے۔ غیروں سے پوچھتی ہے نجات کا طریقہ، اپنوں کی سازشوں سے پریشان ہے زندگی۔ جب یقین ٹوٹتا ہے تو سب سے پہلے زبان خاموش ہو جاتی ہے۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں نفرت کرنے والوں سے نفرت کروں، کیونکہ میں مصروف رہتی ہوں ان لوگوں میں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ سیدھے راستے اور سیدھے لوگ اکثر لوگوں کو پسند نہیں آتے۔ کسی کو کانٹوں سے چوٹ پہنچتی، کسی کو پھولوں نے مار ڈالا۔ جو اس مصیبت سے بچ گئے تھے انہیں اصولوں نے مار ڈالا۔ فانی دنیا۔ دعا، خوشیاں، عزت اور سکون زندگی کو خوبصورت بناتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ آپ کی زندگی میں ان تینوں نعمتوں میں سے کسی ایک کی بھی کمی نہ ہو۔ آمین ثم آمین۔ زندگی بہت تھوڑی ہے، نہ جانے کون کب چلا جائے، پتہ ہی نہیں چلتا، اور جب اپنے بچھڑ جاتے ہیں تب احساس ہوتا ہے کہ وہ ہمارے لیے کتنے اہم تھے۔ عبادت اور خدمت۔ دعا اپنے لیے مانگنا عبادت ہے اور دوسروں کے لیے مانگنا خدمت۔ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا ملتا ہے۔ بار بار ہاتھ تو دھو رہے ہو، کبھی دل بھی دھو لیا کرو، نفرتیں بھی تو بیماری کی طرح پھیل رہی ہیں۔ لمبی زبان انسان کی زندگی کو چھوٹا کر دیتی۔ عورت کو اگر وقت، محبت
اعتماد اور سب سے اہم چیز عزت دی جائے تو وہ جان تو دے سکتی ہے مگر کبھی بے وفائی یا دھوکہ نہیں دے سکتی۔ وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لیے، لیکن زندگی دوبارہ نہیں ملتی وقت بدلنے کے لیے۔ محبت ڈھونڈنے والوں کو نہیں ملتی، محبت بانٹنے والوں کو ملا کرتی ہے۔ اپنے دل و دماغ کو اس طرح تربیت دیں کہ وہ ہر چیز میں کچھ اچھا تلاش کرنے کی کوشش کرے۔ پتھر سے کسی نے کہا آؤ انسان بن جاؤ۔ پتھر نے جواب دیا ابھی ہمارے اندر وہ سختی پیدا نہیں ہوئی۔ تمیزدار لوگ بدتمیز لوگوں کی بدتمیزی کو بھی بڑی تمیز سے برداشت کرتے ہیں۔ دولت مند کی عاجزی، جوانی کی عبادت، غریب کی سخاوت اور گنہگار کی توبہ اللہ پاک کو بہت پسند ہے۔ جس دن تم دوسروں کا درد خود پر محسوس کرنے لگو تو سمجھ لینا کہ تم اشرف المخلوقات ہو۔ خوشیاں پیسوں سے نہیں نصیب سے ملتی ہیں۔ وقت بہت ظالم ہے، تجربہ دے کر معصومیت چھین لیتا ہے۔ اقبال لکھتے ہیں کہ ٹھکانہ قبر ہے کچھ تو عبادت کر اقبال۔ روایت ہے کہ خالی ہاتھ کسی کے گھر جایا نہیں کرتے۔ ایک غلط انتخاب آپ کے چہرے کی رونق چھین لیتا ہے۔ بچپن کی نمازیں یاد آتی ہیں جب نہ ثنا آتی تھی نہ ہی صورتیں، لیکن علم تھا کہ وہ سب کی دعائیں سنتا ہے۔ دولت ایک ایسی تتلی ہے جسے پکڑتے پکڑتے آدمی اپنوں سے دور نکل جاتا ہے۔ ہر بات کہہ دینے کی نہیں ہوتی، کچھ باتیں سننے کی بھی ہوتی ہیں، کچھ سمجھنے کی، کچھ جذب کر لینے کی اور کچھ سہ جانے کی بھی ہوتی ہیں۔ بعض دفعہ خاموشی وجود پر نہیں دل میں اترتی ہے، پھر اس سے زیادہ مکمل، خوبصورت اور بامعنی گفتگو کوئی اور چیز نہیں کر سکتی۔ اگر کھوٹے سکے سے کچھ خریدنا ناممکن ہے تو نیتوں میں کھوٹ رکھ کے فلاح پانا بھی ناممکن ہے۔ غلطیاں ہمیشہ قابل معافی ہوتی ہیں اگر مان لی جائیں۔ مسکرانے کے زمانے گزر گئے صاحب، کچھ شخص دفنا گئے میرے شوق بھی میرے ذوق بھی۔ بیٹے اکثر باپ کی زمین بانٹ لیتے ہیں اور بیٹیاں باپ کا دکھ بانٹتی ہیں۔ زندگی ذرا لمبی ہو جائے تو اولاد بھی اچھا خاصا سبق سکھا دیتی ہے۔ ضروری نہیں کہ روشنی چراغوں سے ہی ہو، بیٹیاں بھی گھر میں اجالا کرتی ہیں۔ دنیا فریب دے دے کر پرہیزگار ہو گئی اور ہم اعتبار کر کر کے گنہگار ہو گئے۔ اگر ہو گود ماں کی تو فرشتے کچھ نہیں لکھتے، جو ممتا روٹھ جائے تو کنارے پھر نہیں دکھتے۔ یتیمی ساتھ لاتی ہے زبانیں بھر کے دکھ اب بھی، سنا ہے باپ زندہ ہو تو کانٹے بھی نہیں چبھتے۔ پھل نہ درخت کے ڈالے کو لگتا ہے نہ اس کے مضبوط تنے کو، پھل لرزتی ہوئی عاجز سی شاخ پر لگتا ہے۔ آج کے دور میں اگر کوئی مخلص بندہ مل جاتا ہے تو غنیمت سمجھیں، اس پر اپنی چالاکیاں نہ آزمائیں۔ یاد رکھیں بیوقوف کوئی نہیں ہوتا۔ مرد اگر سچی محبت کر لے تو نہ تو وہ کسی عورت کی طرف دیکھتا ہے اور نہ ہی کسی غیر مرد کی نظریں اپنی عزت پر پڑنے دیتا ہے۔ ایک دن امیر المومنین حضرت علی رونے لگے
لوگوں نے دریافت کیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ 7 دن سے کوئی مہمان میرے گھر نہیں آیا۔ سبحان اللہ! تمہاری رضامندی کے بغیر کوئی بھی تمہارا دل نہیں توڑ سکتا۔ گناہ کر کے کہاں چھپاؤ گے؟ یہ زمین و آسمان اسی کا ہے۔ بیوی کی آنکھ میں کبھی آنسو نہ آنے دیں، کیونکہ بیوی روتی ہے تو شوہر کی جیب سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ ایک ایک آنسو مہنگا پڑتا ہے اور پھر شوہر بھی رونے والا ہو جاتا ہے۔ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم ایسے ہو جاؤ، تمہارے غم بڑھ جائیں اور تم ان غموں کو ختم کرنا چاہو تو مجھ پر درود پڑھو۔ یہ تمہارے غموں کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ تمہارے گناہوں کو بھی مٹا دے گا۔ سبحان اللہ! دلوں میں آگ، لبوں پر گلاب رکھتے ہیں، سب اپنے چہروں پہ دوہری نقاب رکھتے ہیں۔ ان کی خاموشی سے ڈرو جن کا آپ نے دل دکھایا ہے، کیونکہ اگر انہوں نے کچھ کہا نہیں یا کیا نہیں تو بدلے میں اللہ پاک ضرور کرائے گا۔ چھوٹا بن کے رہو گے تو بڑی بڑی رحمتیں ملیں گی، کیونکہ بڑا ہونے پر تو ماں بھی گود سے اتار دیتی ہے۔ کچھ عرصے کے لیے رابطے میں پہل کرنا چھوڑ دیجیے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کتنے مردہ پودوں کو پانی دے رہے تھے۔ شریعت کی پابندی ہے، ورنہ یہ امیر لوگ اپنے حصے کی نماز غریب کو اجرت دے کر پڑھواتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں مہمانوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے وہاں خیر یعنی رزق، برکت اور بھلائی اتنی تیزی سے پہنچتی ہیں جتنی تیزی سے چھری بھی اونٹ کے گوہان کو طرف نہیں پہنچتی۔ اللہ پاک جب خوش ہوتا ہے تو کسی کے گھر میں مہمان بھیجتا ہے، جب زیادہ خوش ہوتا ہے تو بارش برساتا ہے، اور جب مزید خوش ہوتا ہے تو بیٹے کی نعمت سے نوازتا ہے۔ بولو اگر میں جھوٹ تو مر جائے گا ضمیر، کہہ دوں اگر میں سچ تو مجھے مار دیں گے لوگ۔ عورت چاہے شادی شدہ ہو یا کنواری لڑکی، اس کو صرف ایک چیز ہی خاص بنائے رکھتی ہے، اور وہ ہے حیا۔ اگر عورت میں حیا نہیں تو عورت نہیں۔ شریعت میں پانی، طریقت میں آنسو، حقیقت میں شوق اور معرفت میں عشق سے وضو ہوتا ہے۔ کہتے ہیں عورت راز نہیں رکھ سکتی، میں کہتا ہوں اگر عورت راز رکھنا چھوڑ دے تو معاشرے میں کچھ مرد منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان دعائیں رد نہیں ہوتی، لہذا دعا مانگا کرو۔ یہ سفر کتنا طویل ہے، یہ وقت کتنا قلیل ہے، کہاں لوٹ کے کوئی آئے گا، جو گزر گیا سو گزر گیا۔ ہم ننگے سر گھومنے والی بیٹی کو تو شرمندگی کا باعث سمجھتے ہیں، مگر اس لڑکی کو دیکھنے والے بیٹے کو کچھ نہیں کہتے۔